نکلا۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا۔ کالا بچھو، زہریلا بچھو مر جاتا ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم کہتے ہیں اس نے مجھے 7 مرتبہ ڈنک مارا، 16 مرتبہ ڈنک مارا۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں کہیں قم باذن اللہ، زندہ ہو جا۔ ایک عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اپنی بچے کو لے کے، حضور یہ بڑی آپ سے عقیدت و محبت کرتا ہے، آپ کا بڑا نام لیتا ہے، آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، حضور کچھ باطنی علم اور ظاہری علم بھی پڑھا دیجئے۔ باطنی علم جیسے ہم جیسے عالموں نے پڑھا، باطنی علم وہ جو بزرگان دین پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ کا جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں دن کی سمت میں کوئی انسان نہ جا پائے، وہاں رات میں مجاہدہ کر کے مقام حاصل کرتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ولایت مل جاتی ہے، ایسے مقام و مرتبے نہیں ملتے، جبھی تو شاہ جمال کا آج تک نام ہے۔ 659 یہ عرس تھا، 600 سالیں ہو گئے یار۔ ہمارے مرنے کے بعد 40ویں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، قبر پر فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے جنہیں دنیا یاد کرتی ہے مرنے کے بعد اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت آتی ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا چاہیے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج تو لوگوں نے یار جان ہی چھوڑ دیا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جانا چاہیے رب کی بارگاہ میں، دعا بھی، سبحان اللہ، جزاک اللہ، دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ شاہ جمال یہیں ٹھور پر ہیں، جایا کرو، ان سے قرب لیا کرو، یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ ہر وقت اللہ کے مقدس ولی کی مزار پر رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر برکتیں اٹھانا ہے تو اولیاء اللہ کی مزاروں پر جایا کرو، برکتیں بھی ملیں گی، ایمان کا نور بھی ملے گا، آپ کا ایمان کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ اب وہ عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتی حضور کچھ یہ علم بھی ظاہری سیکھ لے گا اور باطنی کچھ علم بھی سیکھ لے گا۔ بڑھیا چھوڑ گئی، چھوڑنے کے بعد کچھ زمانے کے بعد آئی تو کیا دیکھتی ہے، بیٹا مجاہدہ کر رہا تھا، لیکن جب سامنے روٹی دیکھی تو سوکھی تھی اور جو ہے کوئی سالن کا انتظام نہیں تھا، سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا حزن و ملال ہوا۔ ماں کی تو محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے، ارے میرا لال۔ لیکن جب غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی تو دیکھا غوث اعظم مرغا تناول فرما چکے تھے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں پڑی تھی، دیکھ کے مچل گئی، حضور آپ نے میرے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ تو یہاں مرغا تناول فرما رہے ہیں، میرا بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم نے اتنا سنا، جو ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ مرغی بن کر زندہ ہو گئی۔ غوث اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں، جب تیرا بچہ اس مقام و مرتبے پہ پہنچ جائے تو وہ مرغا بھی کھا سکتا ہے، مچھلی بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم پہلے مجاہدہ کرواتے ہیں، اس کے بعد ولایتوں سے کرامتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں آپ کو بتاؤں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بشارتیں، آج میرا ٹاپک یہی تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ غوث اعظم کی عظمت کیا ہے، کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کو لوگوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا، آپ سے پہلے کے بزرگوں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا۔ اب اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ 15 شعبان کو اویس قرنی کے نام سے ہم حلوہ پکاتے ہیں، سبحان اللہ، سنیوں کے نصیب میں ہے حلوہ، اور جو ہے پوڑیے ہیں ماشاءاللہ، سنی خوب کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے بھائیوں کو بھی کھلاتے ہیں، یہ تو سنیوں کا نصیب کا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 15 شعبان کو اویس قرنی کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اویس قرنی کون ہے؟ حضور کے زمانے کے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، اپنے جانثار صحابہ سے کہا اے سنو لوگو، اے میرے محبوبوں سنو، یعنی ابو جہل مولا علی سے کہا اور عمر فاروق اعظم سے کہا کہ یہ جبہ اور یہ تسبیح تحلیل یہ ایک میرا محبوب رہتا ہے، کہاں قرن میں رہتا ہے، جا کر کے اس کو دے دینا، اور دینے کے بعد میری گنہگار امت کے لیے ان سے دعا کے لیے کہنا۔ آئے ہے جس کو حضور پسند کریں اور دعا کے لیے کہیں، اس کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اویس قرنی حضور غوث اعظم کے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں جب اس جو ہے حضور کے دونوں جو ہے جانثار صحابی اویس
کرنی کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد جو ہے معلوم کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے جنگلوں میں وہ عبادت و ریاضت کر رہے ہوں گے. جنگل میں پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد اپنی بات رکھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اور کرنے کے بعد حضور کا سندیش بھیجتے ہیں, اور وہ تبرکات جبہ جو حضور نے ان کو عطا کیا تھا وہ سبا سارا دے دیتے ہیں. دینے کے بعد وہی جملہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے, آپ حضور کی امت کے لیے دعا کر دیں, یعنی ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر دیں. ویسے کرنی کی آنکھیں پرنم ہو گئی کہ حضور کی ذات کتنی اعلیٰ ہے اور میں کتنا ادنا ہوں, لیکن حضور غلاموں کو بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, غلاموں کو بھی شان بڑھا دیتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. بلال حبشی کالے تھے, ہونٹ موٹے موٹے تھے, کوئی جانتا نہ تھا, آپ کا آقا آپ پر ظلم کرتا تھا, لیکن غلامی میں اب جو ہے بلال کو لے کر اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا. آج ہر شخص کے دل میں حضرت بلال ہے. اللہ اکبر, آپ جاؤ وہاں ذکر کرو بلال ہے, لوگ سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ میرے حضور کی شان ہے. اب اویسے کرنی جب بات سنی آنکھیں پرنم ہو گئی اور جو ہے روتے ہوئے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد دعا کی, اے اللہ, اے میرے پروردگار عالم, اے جل جلالہ, اے اما نوالہ, اے میرے مولا, میرے حبیب کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. رو رو کے آپ نے دعا کی تو ہاتف غیب سے آواز آئی, اے اویسے کرنی, سر سجدے سے اٹھاؤ, میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. تمہاری وجہ سے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے. اور سنو, آدھی امت اپنے دوست ولی غوث اعظم عبد القادر کے صدقے میں بخش دوں گا. غوث اعظم ابھی پیدا ہوئے؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے, 600-700 سال بعد پیدا ہوں گے. لیکن یہ کون کہتے ہیں, ہاتف غیب سے آواز آئی تو ویسے کرنی عرض کرتے ہیں, اے مولا, یہ تیرا عبد القادر کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں بھی ایسے برگزیدہ بندے کا جو ہے دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو پھر غیب سے آواز آئی, یہ ابھی پیدا نہیں ہوا, 5ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوگا اور روئے زمین پر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حجت بھی ہوگا اور دلیل بھی ہوگا. اور جتنے بھی اولین و آخرین اولیاء کاملین ہیں, یعنی جو پہلے آ چکے اور جو قیامت تک آئیں گے, ان تمام بزرگوں کی گردنوں پر اس کا مبارک قدم ہوگا. جو اس کو قبول کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا. اویسے کرنی نے سنا تو انکار نہیں کیا, گردن جھکا دی اور کہا, اے اللہ, میں تیرے اس ولی کو قبول کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں. یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی. ارے اللہ کا ہزارہ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے نبی دیا تو تمام نبیوں کا نبی, 12 نبی انتظار میں تھے, یا اللہ اس کی امت میں بھیج دے, وہ شرف نہ ملا. اور اللہ نے ولی بھی دیا ایسا کہ تمام ولیوں کا ولی. آج جو ہم مرغا کھا رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. اور ایک بات, آخری بات کہہ دوں, اس مبارک مہینے میں 11ویں شریف کے یہ 15 دن ہو چکے, 15 دن رہ گئے ہیں. اپنے گھر میں ختم قادریہ کرائیے. یہ غوث اعظم کا بالخصوص وظیفہ ہے. اور ختم قادریہ کرانے کے بعد توشہ شریف گھر پہ بنوائیے. یہ حلوے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کے میوے پڑتے ہیں, بڑا لذیذ ہوتا ہے اور اتنا بابرکت ہوتا ہے. کسی بیمار کو وہ جو ہے توشہ کھلا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر امتحان دینے بچہ جا رہا, کھلا دیا جائے, ذہن قوی ہو جائے. اگر بگڑا ہوا ہے, بیڑی پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, تمام تر خرافات میں کھلا دو غوث اعظم کا وہ توشہ. انشاءاللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی یہ تمام تر بلائیں اور تمام تر حرکتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ توشہ شریف میں نے دوران طالب علم میں, جب میں بریلی شریف جو ہے اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھا, ہر سال توشہ میں نے کھایا, بڑی برکت ہے اس کی دیکھی. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے بھی کئی مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے. میں نے اپنی لائف میں جب بھی پڑھا ہے, جس مقصد سے, یعنی کسی نے مجھ سے کہا کہ حضور وہ جو ہے امام صاحب آپ یا عالم صاحب آپ جو ہے وہ غوث اعظم کا ختم قادریہ کرا دیجئے, ہماری ماں کی بڑی طبیعت علیل ہے, اسے شفا نہیں ملے, ڈاکٹر دوا اچھی دیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. میں نے جب ان کے کہنے پر ختم قادریہ کیا, انہوں نے کروایا الحمدللہ. اس کے بعد سے پھر دوا نے بھی فائدہ کیا. خود میری والدہ کے ساتھ یہ ہوا کہ دوران طالب علم میں میری والدہ کی طبیعت بہت علیل ہو گئی اور میں ڈر سا گیا,
لیکن جب میں نے ختم قادریہ کرایا الحمدللہ آج بھی میری والدہ ٹھیک ہیں، اور جس مقصد سے کرایا، جس مقصد سے بھی یہ ختم قادریہ ہوتا ہے اللہ اس میں کامیابی دیتا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم سے محبت کرو، یہ 11ویں کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہو سکے ختم قادریہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں بتاؤں گا ختم قادریہ کیا ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے مکانوں پر کرواؤ، برکتیں اٹھاؤ۔ یہ دور بہت فتنے کا دور ہے، ہر انسان کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار کو نیت سے کراؤ، انشاءاللہ برکت ہوگی، اور اس مہینے کے بعد بھی کسی بھی مہینے میں کرا سکتے ہیں، آپ کرائیے انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ